بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو ایک خاتون نے انگریزی پڑھی۔ ان کے والد مولوی تھے، ان کے گھر پر انگریزی کا ماحول نہیں تھا، چنانچہ ایم اے انگلش انہوں نے بمشکل 3rd کلاس نمبر سے ہی پاس کیا۔ لیکن ان کا شوق تھا کہ ان کو انگریزی لکھنا بھی آ جائے۔ یہ کام ایک اچھے استاد کے بغیر تو ممکن تھا ہی نہیں، لیکن ان کے گھر کے حالات اس کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کوئی استاد رکھیں اور اس کی مدد سے وہ اپنی انگریزی کی صلاحیت پیدا کریں۔ مگر جہاں دوستو تمام راستے بند ہو جاتے ہیں، وہاں بھی کوئی نہ کوئی تو راستہ کھلا ہوتا ہی ہے۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کے اندر طلب سچی ہو اور وہ اپنے مقصد کے حصول میں اپنی پوری طاقت لگا دے۔ خاتون نے استاد کے مسئلے کا نہایت کامیاب حل نکالا۔ ان کے پاس ایک کتاب آئی جس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی شخص جو انگریزی نہیں جانتا اور وہ انگریزی لکھنا سیکھنا چاہتا ہے تو وہ کسی انگریز اہل زبان کی کتاب لے، اس کتاب کے 2 صفحوں کو اپنی زبان میں ترجمہ کرے اور اس کے بعد اس کتاب کو بند کر دے اور پھر اپنی زبان میں جو ترجمہ ہے اس کو واپس انگریزی میں ٹرانسلیٹ کرے، اور پھر اس کے بعد دیکھے، اس کتاب کو کھول کر دیکھے کہ اس میں کہاں فرق ہے، اور اس پریکٹس کو وہ کنٹینیوسلی کرتا رہے، اور آخرکار ایک دن آ جائے گا کہ وہ انگریزی نہ صرف لکھنا سیکھ جائے گا بلکہ اس کی الفاظ بنانے کی گرپ وہ بہت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائے گی اور جملے بنانے کی اس کی صلاحیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو میرے دوستو اس خاتون نے ایسا ہی کیا۔ اس کو کوئی انگریزی کتاب ملتی یا کوئی رسالہ ملتا یا کوئی اخبار ملتا تو وہ اس کا اپنی زبان میں اس کا ترجمہ کرتی، اور پھر اس ترجمے کرنے کے بعد اس کو علیحدہ رکھ دیتی اور پھر اپنے کیے ہوئے ترجمے کو دوبارہ انگلش میں ٹرانسلیٹ کرتی اور پھر دیکھتی کہ کہاں فرق آیا ہے۔ ایسا اس نے تقریباً 2 سال کیا، اور جب 2 سال اس پریکٹس کو کرتے کرتے ہو گئے تو اس میں اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی کہ اس کے کیے ہوئے ترجمے اور اخبار یا کتاب میں لکھی ہوئی تحریر میں کوئی زیادہ فرق نہیں رہ گیا۔ اس کے آرٹیکلز اخبار میں شائع ہونے کے قابل ہو گئے۔ یہ 2 سال کی شبانہ روز محنت کے بعد ہوا۔ اس کے ساتھ ایک اور کام بھی ہوا کہ اس خاتون کے بھائی نے ایک ایسا بزنس سٹارٹ کیا جس بزنس کے اندر امپورٹ اور ایکسپورٹ کا کام تھا، اور اس کے اندر خط و کتابت جو کی جاتی تھی وہ ساری انگریزی میں ہوتی تھی، اور اس کے بھائی کو ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بہترین انداز میں کمیونیکیشن کر سکے، تحریری خط و کتابت کر سکے، جس کا اس کی بزنس میں اس کو فائدہ ہو۔ تو اس کو ایک ایسا فرد اس کے گھر سے مل گیا، اور وہ اس کی بہن تھی جس نے بہترین انداز میں خط و کتابت کی، بہترین انداز میں ساری کمیونیکیشن کی، جس کی وجہ سے اس کا امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو بزنس تھا وہ دن دوگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا۔ دوستو ہماری دنیا بڑی عجیب و غریب ہے۔ اس میں کسی کامیابی تک پہنچنے کے لیے بہت سے راستے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں بہت سے دروازے ایسے لگتا ہے کہ وہ بند ہیں، لیکن اگر کچھ دروازے بند بھی ہوں تو بہت سے ایسے دروازے ہوتے ہیں کہ جو ہمارے لیے کھلے ہوتے ہیں۔ ہمیں ان کھلے ہوئے دروازوں کو کھوجنا پڑتا ہے، ان دروازوں کے اوپر پڑی ہوئی گرد کو ہٹانا پڑتا ہے، پھر اس کے بعد کہیں جا کے وہ دروازے ہمارے لیے کھلتے ہیں اور وہ راستے ہمارے لیے کشادہ ہو جاتے ہیں۔ دوستو یہ واقعہ مولانا وحید الدین صاحب نے اپنی کتاب راز حیات میں ذکر کیا ہے، اور یہی وہ کتاب ہے راز حیات جس کا اس ویڈیو کے اندر میں آپ کے سامنے جس کا تبصرہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو یہ بڑی شاندار کتاب ہے۔ اس کتاب کے اندر اس طرح کے بے شمار حقیقی واقعات درج کیے ہوئے ہیں مولانا وحید الدین صاحب نے، کہ جو نوجوانوں کو، جو انسانوں کو، مایوس ذہنوں کو ان کی منزل کا پتہ بتاتے ہیں، اور مولانا وحید الدین صاحب نے ان واقعات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ پڑھنے والا حیران رہ جاتا ہے۔ مولانا وحید الدین صاحب 1925 میں اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے، اور انہیں بھرپور علمی زندگی گزاری، اور اس کے بعد اپریل سن 2021 میں تقریباً 96 برس کی عمر گزارنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ وہ ایک بہت زبردست عالم تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کا انگریزی میں ترجمہ کیا اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی۔ مولانا وحید الدین صاحب نے 96 سالہ زندگی میں 200 سے زائد کتابیں تصنیف کی اور علم و حکمت کی بے شمار قندیلیں روشن کی۔ گورباچوف ایوارڈ، مدر ٹریسا ایوارڈ، ہندوستان کا 3را بڑا سول ایوارڈ پدما بھوشن ایوارڈ، اور اس طرح کے بے شمار سینکڑوں ایوارڈ ان کو ملے۔ وہ اردو، ہندی، فارسی، انگریزی
میں لکھنے اور بولنے کی مہارت رکھتے تھے اور ان زبانوں پہ انہیں بڑا ملکہ حاصل تھا۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی پڑھنے میں، سوچنے میں اور مشاہدہ کرنے میں صرف کر دی۔ اس کتاب جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں، راز حیات میں بھی مختلف موضوعات پر عام معاشرتی واقعات کو بیان کیا گیا ہے اور ان واقعات کے ذریعے انسانوں کو بلند کرداری کی تلقین کی گئی ہے۔ اپنے مقصد کو پہچاننے اور اس کے حصول کے لیے انتھک کوشش کا درس دیا گیا ہے۔ ایک ایکسپریس ٹرین کا واقعہ درج کیا ہے مولانا صاحب نے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب ایکسپریس ٹرین کہیں جا رہی ہوتی ہے تو وہ راستوں کی بھول بھلائیوں میں، راستوں کی خوشنما وادیوں میں، پہاڑوں میں گم نہیں ہوتی، کیونکہ اسے اپنے منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ اسی طرح امکانات کو تلاش کرنے کے گر سکھانے کے اوپر واقعہ درج ہے کہ جب آپ کہیں جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کے سامنے ایک سڑک بند ہوتی ہے تو کیا آپ واپس اپنے گھر کو آ جاتے ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آپ کسی اور راستے کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ آپ کوئی دائیں بائیں سے راستہ ڈھونڈ کر پھر مین سڑک پر آ جاتے ہیں اور اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ حقیقت پسندی کے اوپر مولانا صاحب نے زور دیا کہ انسان کو حقیقت پرست ہونا چاہیے اور حقیقت سے کبھی آنکھ نہیں چرانی چاہیے۔ محنت کی عظمت پر بے شمار دلائل دیے اور ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت قول نقل کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایسے شخص کو پسند کرتا ہوں جو کوئی نہ کوئی کام میں لگا ہوتا ہے، اور جب مجھے کوئی شخص سست نظر آتا ہے تو وہ میری نظر سے گر جاتا ہے۔ اسی طرح زندگی کے ہر شعبے میں مولانا صاحب نے منصوبہ بندی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور اس کے اوپر بہت سے واقعات لکھے کہ کیسے وہ لوگ زندگی میں بہت زیادہ پروڈکٹیوٹی آئی ان لوگوں کے جو منصوبہ بندی کر کے اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ قربانی کے فلسفے کو بڑے مؤثر انداز میں پیش کیا۔ اتحاد، یگانگت، اس کے اوپر بہت زور دیا کہ کوئی بھی ملک، کوئی ملت، کوئی معاشرہ اتحاد کے بغیر آگے بڑھ نہیں سکتا۔ لالچ، طمع، ان کے نقصانات کو بیان کیا کہ کوئی شخص اگر لالچ اور طمع میں گر جائے تو پھر ناکامی اس کی دہلیز پہ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے۔ دوستو، یہ سارے مضامین بظاہر بڑے خشک سے معلوم ہوتے ہیں، لیکن مولانا نے اتنے سادہ انداز میں، اتنے دلچسپ انداز میں یہ واقعات بیان کیے ہیں اور ان سے درس دیا ہے نوجوان نسل کو کچھ آگے کرنے کا، کچھ بڑھنے کا، کہ ہر لفظ دل میں اترتا چلا جاتا ہے۔ وہ لوگ جو زندگی کی تکالیف اور سے پریشان ہیں، مایوس ہو چکے ہیں، اپنے آپ کو ناکام سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب کو پڑھ کر یوں محسوس ہوتا ہے کہ مولانا کے پاس مشاہدے کی زبردست قوت تھی۔ وہ ہر چھوٹے بڑے واقعات سے جو ان کو پیش آئے ان کے سامنے، ان سے علم، حکمت کشید کرنے کا فن جانتے تھے۔ مولانا خود دیباچے میں لکھتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے بے شمار صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور انسان کی صلاحیت کی آخری حد یہ ہے کہ وہ تاریکی میں بھی روشنی کا پہلو دیکھ لیتا ہے۔ یہ کتاب انسانی شخصیت کے اسی پہلو کا مطالعہ کرواتی ہے۔ یہ ناممکن کو ممکن میں دیکھنے کی کوشش ہے۔ یہ مایوسی کو امید میں بدلنے کا پیغام ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کی آج کے انسان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے بھی شاندار ہے کہ مضامین بہت طویل نہیں ہیں کہ جن سے بوریت کا احساس ہو یا پڑھنے والا اکتا جائے، بلکہ تقریباً چند ایک کے علاوہ تمام مضامین ایک ایک صفحے پر ہی لکھے ہوئے ہیں، ایک ایک صفحے پر ہی مشتمل ہے، جس کی وجہ سے پڑھنے والے کی توجہ بنی رہتی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ہر نوجوان کو جو عملی زندگی میں قدم رکھ چکا ہو یا رکھنے والا ہو، اس کو یہ کتاب ضرور پڑھنا چاہیے، کیونکہ یہ کتاب اسے خوابوں کی دنیا سے نکال کر حقیقی کائنات کی سیر کرواتی ہے۔ وہ دنیا جس میں کامیابیوں کو ناکامیوں کی گود سے اٹھانا پڑتا ہے، وہ دنیا جس میں خدا کی ایک ذرے کے مطابق بھی برابر بھی خدا کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں جانے دیتا، وہ دنیا جس میں ڈھونڈنے والوں کے لیے قدم قدم پہ کامیابیوں کے امکانات روشن ہیں۔ تو میرے دوستو، میں تمام نوجوانوں کو یہ کہوں گا کہ وہ مولانا وحید الدین صاحب کی یہ کتاب راز حیات، اس کا مطالعہ ضرور کریں۔ یہ کتاب آپ کو بہت مدد کرے گی، اور یہ آپ کے علم میں بہت زیادہ اضافہ کرے گی، اور آپ کی شخصیت کی تبدیلی میں کلیدی کردار ادا کرے گی، مثبت تبدیلی میں بہت اہم کردار ادا کرے گی۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔